اصلاح نہیں ہوتی. جو بوجھ اٹھانے والا ہو اس پر ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے. البتہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک سوال، صرف ایک سوال اس کے ذہن میں ڈالنے کے لیے، ہر ایک کے ذہن میں ڈالنے کے لیے ایک سوال کریٹ کیا ہے. سوال سب کے لیے اور سب نے خود سوچنا ہے. سب نے خود سوچنا ہے. سوال آپ نے کچھ کہنا ہے، آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے اپنے دل میں یہ پوچھنا ضرور ہے کس کے لیے کر رہے ہیں. بس سوال اتنا سا. کوئی بڑا کام تو نہیں نا؟ بڑا کام تو نہیں ہے؟ کام چھوٹا تو نہیں ہے. یہ ایسے سمجھ رہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب سرکار نے تو فرما دی ہے، اب یہ مسلمان بننے کے لیے تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے. آپ کی زبان سے غیبت، چغلی، بہتان، کفر کچھ بھی نہیں نکلنا چاہیے. ہاتھ آپ کے سگنیچر سے، آپ کے قصون سے، آپ کے دیگر معاملات سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے پورے کا پورا بندہ بدل جاتا ہے چھوٹی سی بات. تو یہ میں نے جو سوال کریٹ کیا نا آپ لوگوں کے لیے، سوال بہت آسان ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ خود بھاگنا نہیں ہے کہ بھاگ جائیں کہ یار اب میں سوچوں گا تو میں تو ہر کام ہی الٹا کر رہا ہوں، میں ہر کام الٹا کر رہا ہوں. مثال میں دے رہا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے جب جانے لگا تو 200 روپے ان کے ہاتھ میں پکڑایا. حضرت یہ آپ کے لیے. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے یہ اپنے ایمان سے بتانا اس لیے دے رہے ہو نا تاکہ تمہارے پیسے ڈبل ہو جائیں. کہنے لگے جی. کہتے اس کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے، ہم ہی نہیں. یا اب اس کو سکھانے کے لیے کیا تھا، تو کیا دے رہا ہے، کس لیے دے رہا ہے. اگر کبھی کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو اس کو پتہ ہے یار یہ اپنے دین پر لگائے گا، یہ ایسے کام کرے گا جس سے ہمیں فائدہ ہوگا. کسی کو دینے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا. مجھے کوئی کپڑے دیتا ہے نا، کوئی کیسے میں آگے بانٹ دیتا ہوں، اس سے کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس سے کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے. یار اس کو دیا آگے بانٹ دیتا، کسی کو دیا اس کو آگے بانٹ دیتا. تو میں ہنس کر دوستوں میں کیش دیا کرو. آپ میں سے جو دیتا پہلے وہ گل کرے کہ دیندا ہے، پھر میں اگے گل کراں گا. ہالے تو اسی کوئی دیندا نہیں، میں ویسے گل کی. وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ضرورت. میں اس کو مثال الٹ دے دیتا ہوں. جب آپ بیمار کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس جانے کے لیے آپ پھول وغیرہ پھل وغیرہ لے کے جاتے ہیں. کتنے بیوقوف ہیں، اس نے نہ پھل کھانا ہوتا نہ پھول سونگھنے ہوتے ہیں. اس کی کوئی رقم دے، کیش دے، وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ تو کرے، اسے میڈیسن لے کر دیں، وہ کچھ نہ کچھ تو کرے. لیکن ہم وہ پھل اور پھول بھیج دیتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہوتا ہے ویسے ہی ہم کام کر لیتے ہیں اور کتنے بیوقوف انداز میں کرتے ہیں. اور یہ سوال میں نے اس لیے پروڈیوس کیا نا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو کس لیے، فائدہ کیا ہے، کس لیے کر رہے. ہم تو بیوقوف لوگ ہیں نا، ہمیں بس وہ قبروں کے اوپر پھولوں کی چادریں چڑھانی آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے پھولوں کی چادریں چڑھا دیتے ہیں ہم قبروں کے اوپر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے وہ ٹہنی توڑی تھی جن کو عذاب ہو رہا تھا 2 قبروں کو، ایک غیبت کی وجہ سے اور ایک پیشاب کے قطروں کی وجہ سے نہیں بچتا تھا. آپ نے وہاں پر وہ ٹہنی لگائی اور فرمانے لگے جب تک یہ تر و تازہ رہیں میرا خیال ہے کہ ان پر عذاب کم ہوتا رہے گا. اب ہم وہ ٹہنی لگاتے ہیں، اس میں کئی نقطے آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نیچے عذاب ہو رہا ہے، ٹہنی لگانے لگے. یعنی آپ پہلے یہ کریشن کر لیتے ہیں تھلے عذاب کٹ ہوگا. دوسری بات، کیا زمین کا ذرہ ذرہ ذکر نہیں کرتا؟ ٹہنی نہیں کرنا ہے. کیا جو قبر میں گیا ہے اگر وہ خود ذاکر ہے تو زمین خود ہی ذکر کرے گی بنسبت اس کے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں. اس کی قبر ویسے نور والی ہو جانی، اس کو آپ کی ٹہنیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب جب ہم وہ پھول کی چادریں اوپر چڑھا رہے ہیں تو کبھی سوچا کس لیے، کیوں؟ وہ اس لیے نہیں سوچتے. ہم رٹی رٹائے کام، رٹی رٹائی دنیا، رٹی رٹائے مسائل، اسی پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں جس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اربوں خربوں کا نقصان ہم اسی طرح کرتے ہیں.
اربوں خربوں کا نقصان، لیکن کیونکہ پتہ نہیں نہ چلتا. اگر گورنمنٹ ایک ٹیکس لگاتی ہے 100 بندے پر، یعنی 100 روپیہ کسی بندے پر لگا دیتی ہے، تو 4 کروڑ پر لگا تو کتنے پیسے ہو گئے ہم پر جب ٹیکس لگتا ہے. اس طرح ہم ہر کوئی بندہ کر رہا ہے رسم و رواجی کام، لیکن بیٹے اس کا آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا جب تک آپ ان معاملات کو سمجھیں گے نہیں، سلجھائیں گے نہیں. آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. میرے سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ آپ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جب چلنے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی رب کریم کی محبت میں جب کوئی بندہ نکلتا ہے تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے اور فرشتے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نکلا. مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا کہ وہ بزدلی سے رہتا ہو، کبھی بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے. اور دین پر چلنے والا ہوتا ہی بہادر ہے. دین پر چلنے والا بزدل ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے کون کیسا ہے، وہ تو اپنوں کو نہیں دیکھتا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا کو بھی سفارش کی جاتی ہے کہ اس عورت جو چور ہے اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، چھوڑ دیا جائے، اور بہترین اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو سفارش کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں، فرماتے نظر آتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. ہم اپنوں کے لیے کچھ تھانے میں بھی چلے جاتے ہیں، چھڑا کے بھی لے آتے ہیں، کیونکہ غلطی اس کی ہوتی ہے لیکن ہم لے آتے ہیں. وہ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ غلطی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرا ایک دوست لڑ پڑا، بعد میں صلح کا مسئلہ ہوا، میں کہا صلح کر لیں، میں نے چھوڑنا نہیں، اس نے ایسے کیا، اس نے کیا. میں کیا تھانے میں چلا جائے گا، میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گا، میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گا. یہ یاد رکھنا. اگر تم سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. تم غلط کرو گے، میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا. مجبوراً اس کو صلح کرنی پڑے. اگر میں اس کو ہمت بنا دوں میں تمہارے پیچھے آؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں خود اس کو خراب کرنے والا اور میں اس کا ساتھی بن گیا. تو شیطانیت میں مجھے کیا ضرورت ساتھی بننے کی؟ جو غلط کر رہا ہے بھگتے، ہم کیوں پیچھے جائیں؟ جس نے جو کیا ہے وہ کرے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کے پیچھے جانے کی. اس لیے بیٹے سوچنا ہے. سوال ایک ہی دیا میں نے آپ کو، کوئی بھی عمل بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کس کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے، مجھے کیا فائدہ ہو. اس وقت میں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم لڑنا نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں او مٹی پاؤ یار، چھوٹو پر انہوں نے نہیں بدلنا. نہ بدلے، ہم نے بدلنے کی کوشش کرنی. عوام یہ کہتی نظر آتی ہے علماء سمجھاتے نہیں ہیں، اور علماء کہتے نظر آتے ہیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں لوگ سمجھے یا نہ سمجھے ہمارا کام سمجھانا ہے. ہم کیوں کہیں کہ لوگ نہیں سمجھتے، نہ سمجھے، ہم نے تو کام کر ہمارا سمجھانا ہے. ہم نے کہتے جانا، کرتے جانا ہے. ایک ہی تو زندگی ملی ہے، اسی زندگی میں کچھ سٹار تو لگوا لیں. یہ تو نہیں کیسے چلے جائیں فضولی زندگی گزار کر کہ باتیں ہمیں بڑی آتی تھی، جو علم تھا، شعور تھا، فکر تھی، اللہ کریم نے ہمیں دی ہوئی تھی، ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یار اتنا کچھ دن دیتا تھی، کٹے نہیں باہر. میں بھی تو وہ باہر نکالنے کی کوشش ہی کر رہا ہوں جو آپ کے اندر موجود ہے. میرا کام کیا ہے، وہ آپ کے اندر جو موجود ہے، آپ کے اندر سب کچھ موجود ہے. آپ کے اندر سب کچھ موجود ہے، صبر بھی، شکر بھی، توکل بھی، یقین بھی، حسد بھی، کینہ بھی، بغض بھی، سب کچھ آپ کے اندر ہی موجود ہے. میں صرف اور صرف پازیٹیو تھنکنگ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے نکالنا کیسے. کیونکہ بیٹے حلال اور حرام یہ واضح ہے، یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو قرآن کی آیات واضح طور پر یہ کہتی نظر آتی ہے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. اب آپ نہ پڑھیں وہ تو آپ نے حرام کام کیا ہی کیا ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا. حرام اور حلال بالکل، جہاں پر پتہ ہو کہ آپ نے روٹی کھانی ہے جتنی رج کے کھائیں کوئی مسئلہ نہیں، جو سا مرضی سالن کھائے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پر کوئی قدغن کسی جگہ پر نہیں. کیونکہ میں جب ہسٹری پڑھتا ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیت و ثنا کی ساری لائف دیکھتا ہوں نا، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جس کو اللہ کریم نے چلانا ہوتا ہے نا تو اس کو حوصلہ بھی دیتا ہے، اسے رزق بھی دیتا ہے. مثال ہے، ہم بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہی دیکھ لیتے ہیں، اس کا بچپن ہی دیکھ لیتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب دنیا میں نہیں تھے. اور میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ میرے نزدیک میرے ماں باپ کافر ہو سکتے ہیں، حضور کے والدین نہیں ہو سکتے، وہ جنتی ہیں. مجھے اپنے والدین کے بارے میں شک ہو سکتا ہے لیکن حضور کے والدین کے بارے میں کوئی شک نہیں. حضور کے والدین جنتی ہیں. یہ اہل سنت کا، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس لیے
کوئی بندہ کہ حدیثیں سناتا رہے, مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ جی مسند امام احمد بن حنبل کی یہ بات آتی ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. چلے واپس آتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب کا سایہ آپ کے سر پر نہیں تھا, پیسے بھی گھر میں کوئی نہیں تھے بیٹا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قبول نہیں کیا تھا, چھوڑ کر چلی گئی تھی. جب کچھ نہیں ملا, کوئی بھی نہیں ملا, تو سوچنے لگی کہ اسی کو ساتھ لے کر چلتا ہے. ساتھ لے کے نہیں, وہ ہم جتنی بھی شعر پڑھتے رہتے ہیں نا, کبھی غور و فکر سے پڑھتے ہی نہیں ہیں, کبھی ہم نے صحیح کتابوں سے پڑھے ہی نہیں ہوتے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قبول نہیں کیا, حضور نے ان کو قبول کیا. یہ ہم کہہ دیتے ہیں حضور نے ان کو قبول کیا ہے, اس لیے وہ آپ کو ساتھ لے کر نہیں جانے والے تھے. انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ غریب ہیں, پیسہ کوئی نہیں ملے گا. جب کچھ نہ بنا تو کہا چلو پھر اس کو ہی ساتھ لے چلتے ہیں. پھر وہ سارے ہم قصے سناتے ہیں, اونٹنی کو دودھ آ گیا, گدھا دوڑنے لگ پڑا, فصلیں ہری بھری ہوتی چلی گئیں, کیا کہتے ہیں, ان کے گھر میں خوشحالی آتی چلی گئی. وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غریب تھے, ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا. دوسری بات جو مجھے ذہن میں آتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا, چاچا ابو طالب جو ان کی کفالت کرنے والے تھے, ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے, تو آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. بکریاں چرانے کے بھی پیسے ملتے تھے, بکریاں چرانے کے بھی پیسے ملا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے حضرت علی رضی اللہ کو اڈاپٹ کر لیا کہ یہ مجھے دے دیں, آپ کے پاس آگے بڑے بچے ہیں, آپ کے کیا کہتے ہیں کثیر اولاد ہے, یہ میں پالوں گا. ایک تو حق ادا کر دیا کہ چاچا نے مجھے پالا تھا, دوسرا یہ کہ میں علی کو پالوں گا. اس لیے سارا خرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کا کیا کرتے تھے. تو چاچا ابو طالب جو تھے, جو مسلمان نہیں ہوئے, وہ غریب تھے. تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ مجھے ریکارڈ میں نہیں معلوم, آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ صادق اور امین تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صادق اور امین تھے. لیکن جو آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھیں, وہ امانتیں جو رکھی جاتی تھیں ان کی حفاظت کے آپ پیسے لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے, یہ مجھے کسی ریکارڈ میں نہیں پتہ چلا. لیکن میں اپنا دماغ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ رکھتا ہے, وہ تو چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے, جن کے پاس ہی رکھنا ہے, گندم وغیرہ دیگر چیزیں یا رکھو, کوئی لے کر نہ چلا جائے, تو کیا وہ پیسے لے گا حفاظت کے لیے کہ نہیں لے گا, یہ مجھے ریکارڈ میں نہیں آتا کہ پھر وہ گزارا کیسے کرتا ہوگا اور کیا کام کرتا ہوگا, یہ مجھے نہیں معلوم. اگر ہم یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ضرورت تھی, بیٹے معجزات ہمیشہ پریشانیوں اور تکلیفوں میں بڑی حد کے بعد جا کر آتے ہیں. سب سے بڑا معجزہ میرے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کا شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک کھائے پیے بغیر جو ملتا تھا وہ رہنا سب سے بڑا معجزہ تھا. چیخیں نکل جاتی ہیں جب سارا معاشرہ بائیکاٹ کر دیتا ہے اور اکیلے اپنے خاندان کو لے کر گاٹی کے اندر مقصور کر دیے جاتے ہیں, اور کھانے پینے کے انتظام مختلف جگہ سے وہ کیا کہتے ہیں گوریلا جنگ کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں. لیکن بڑی بات تھی کہ 3 سال تک آپ نے اف تک نہیں کی اللہ کے نام پر. میرے نزدیک بہت بڑی بات ہے 3 سال. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ پتھر پڑے طائف کی بستی میں, وہ اپنی جگہ پر ہے کہ بہت تکلیف کا امر تھا, لیکن بیوی بچوں سمیت ایک گاٹی میں محصور رہنا, یہ اس سے بھی بڑی بات مجھے لگتی ہے کہ جس میں کھانے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہر کوئی بندہ کمپرومائز نہیں کرتا. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, جب بچے بھوکھی ہو تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کتنی خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ, اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. کیوں؟ مائیں بچوں کو قتل کر دیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے, ان کو امید ہی نہیں ہوتی کہ اللہ دیتا ہے. ہماری امیدوں کے جو ہے نا وہ اللہ کی طرف جاتی ہی نہیں, ہماری امیدوں کے دیے روشن ہوتے ہی نہیں. ہمیں ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ دے سکتا ہے, یہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. یہ سمجھیں ہم اس طرف کی پروگرس رکھتے ہی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کا سب سے بڑا معجزہ, وہ آپ کہتے ہیں ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیاں بڑھ گئی, بھئی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن جب وہ 3 سال تک مقصور کیے کہ اس وقت تو کچھ نہیں آیا. وہ جو آوازیں تھی نا کہ جہاں سنائی کچھ نہیں دیتا, تو وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جو نبی کے معجزات مانگتے ہیں, کیا نبی کی اس طرح کی زندگی مانگ سکتے ہیں جہاں پر سارے ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں
اور وہ کہے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے. بہت مشکل ہوتا ہے نا بیٹے. ہم لوگ تو مسجد میں چندہ کھاتے ہیں نا. چندے کھانے کے بعد اگر ہمیں کوئی چندہ نہ دے, روٹی نہ دے, تو ہم کہتے ہیں بس دین اتنا ہی کافی ہے, ہمیں ضرورت کوئی نہیں. چندے پر ساری لڑائی لگی رہتی ہے. مسجدوں کے سارے مسائل چندوں پر ہی ہوتے ہیں. میں نے سب سے پہلے دماغ سے نکال دیا تھا کہ چندے لینے ہی نہیں ہیں, ان چندوں پر گزارا کرنا ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے تو وہ رزق دے گا, تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اس لیے جب بندے کا عقیدہ اللہ پر آ جاتا ہے پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا کی اگلے اسٹیپ میں آتا ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بلا بھیجا آپ کو کہ میرا تجارت کا مال آپ لے کر جائیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ساری ڈیلنگ دیکھتے رہے. پھر وہاں پر جا کر کیا ڈیلنگ ہوئی, غلام نے کیا دیکھا, واپس آئے تو انہوں نے ایک اونٹ معاوضے میں دیا تھا. بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے ایک اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاوضے میں دیا تھا, خرچے میں سے دیا تھا. یہ حضور کی زندگی چل رہی ہے, یہ جو میں بتا رہا ہوں حضور کی زندگی چل رہی ہے کہ آپ کا گزارا کیسے, اور اللہ تعالیٰ کیسے گزارا کروا رہا ہے. اس کے بعد جو میرے ریکارڈ میں آتا ہے, جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کا پیغام بھیجا تو کتابوں کے مطابق چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے. امیر عورت تھی, امیر عورت تھی, بڑے خوش ہوئے اس رشتے سے, اور رشتے کو کہا قبول کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا نے رشتہ قبول کیا, اور قرآن فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اے محبوب ہم نے تجھے غنی کر دیا, اس رشتے نے غنی کرا دیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا 25 سے 40 سال کی عمر تک آپ دیکھ لیں کچھ کام نہیں ہے سوائے میڈیٹیشن کے. ریکارڈ میں یہی آتا ہے کہ آپ غار حرا جا رہے ہیں, کھانا کہاں سے آ رہا ہے, سیدہ خدیجہ. اور میں آگے جب کبھی موازنہ کرتا ہوں سیدہ خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیق کا, تو سیدہ خدیجہ مجھے ذرا اونچی نظر آتی ہے, کیونکہ سیدہ خدیجہ بڑے اونچے درجے میں نظر آتی ہے نا. ماں ویسے ہی ماں ہے ہماری. ایک تو ویسے ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے ماں میں ویسے ہی خوشی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کہنا تو اور بات ہے نا, ہماری مائیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی نظر آتی. ویسے بھی وہ بڑی عمر کی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ سارے فیصلے سیدہ خدیجہ کے اچھے ہوں گے, لیکن سب سے اچھا فیصلہ ان کا حضور کو قبول کرنا تھا. زندگی بھر کے لیے سکون. اس لیے وہ 25 سے لے کر 40 سال تک کی عمر میں نے آپ کو بتا دیا پھر کس طریقے سے گزارا ہوتا رہا. پھر وہ کیا کہتے ہیں محصور کر دیا یہ شعبہ تعلم میں, وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب جب ہجرت ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اور چچا ابو طالب کے وصال کے بعد, وفات کے بعد آپ طائف کی بستی میں گئے نا, تو واپسی پر اندر نہیں آ سکتے تھے مکہ پاک میں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی جب تک ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیتا وہ اندر نہیں آ سکتے تھے. پہلے چاچا ابو طالب تھے تو وہ تھے ان کی کفالت میں. پھر آپ نے 1 درہم یا 1 دینار جو تھا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس بھیجا کہ مجھے تم اپنی کفالت میں لے دو. اس نے کہا میں نہیں لینا. پھر 2 درہم غلام کو دے کر بھیجا, فلاں کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں, کیونکہ وہ ایک بین تھا کہ جو یہاں سے نکل گیا واپس نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کچھ چیزیں سمجھنے والی بھی ہوتی ہے نا. جیسے آپ پاکستان سے نکل جائیں تو واپس آنے کے لیے پھر مور بھی تو ضروری ہوتی ہے نا, کہ آپ انٹری کروائیں پاکستان میں, باہر جائیں تو انٹری کرواتے ہیں, وہ ایگزٹ بھی کر دیتے ہیں, تو انٹرنس بھی کر دیتے ہیں, تو ساری چیزیں ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر کسی کے کفالت میں یہ میں ایسے رکھوں گا اپنے پاس, یہ میرے ذمہ رہا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا جب مدینہ پاک چلے جاتے ہیں, اب مدینہ پاک چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسے گزارا کروایا. کتابیں لکھتی ہیں جو انصاری لوگ تھے جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, انہوں نے کیا 1 درخت اور 1 بکری, جس کے پاس کثیر تھی, 1 درخت اور 1 بکری حضور کے نام. انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کے کھجوریں ہوگی نا 1 درخت کی, یہ تو صرف نبی کریم کو جائیں گے, اور 1 بکری کا دودھ روزانہ حضور کو جائے گا. یہ آپ نے سنا ہوگا 30 دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, تو جو کھانا آتا تھا یہ دودھ اور کھجوریں, یہ کس وجہ سے آتی تھی؟ سمجھ میں آ گیا؟ وہ انصاری لوگوں نے یہ پروگرس کی کہ ہم 1 بکری کا دودھ اور 1 درخت کی کھجوریں سرکار کو دیتے جائیں گے. پھر 3 سردار ایسے تھے جو روزانہ بول بھر کے
پیالہ بھر کے حضور علیہ السلام کے پاس گوشت کا بھیجتے تھے. 3 سردار ایسے تھے. یہ اب سلسلہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کیسے کما رہے, کیسے کھا رہے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے زندگی بڑی آسان تھی, یہ نہ سمجھے کہ زندگی بڑی آسان تھی, بڑی ٹف زندگی تھی. ہماری زندگی بہت آسان ہے. ہمیں خواہشات نے مارا ہے, عیاشیوں نے مارا ہے. ہم عیاشیاں چھوڑ نہیں سکتے. پرابلم ہے نا, ہمیں عیاشیاں نہیں چھوڑ سکتے بیٹے. ہم دکھاوا نہیں چھوڑ سکتے, نہ چھوڑنا چاہیں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے, چھوڑنا چاہیں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے معاشرے نے ہمیں ایسے کیپچر کیا ہوا ہے کہ ہم رسم و رواجوں میں اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ مرتے بھی اور کرتے بھی, اور چھوڑ اس لیے نہیں سکتے کہ یار کیا کریں. اپنے لیے جینا ہو تو کوئی بات نہیں ہوتی بیٹے, جب اولاد کے لیے بھی جینا پڑے تو پھر کیا پرابلم ہوتی ہے. پھر اولاد کے لیے کہتا ہے یار چلو اس کی رضا ہے, اس کی مرضی. ہم لوگ تو پھر بھی کہتے ہیں شریعت کے مطابق جتنا ہو بس اتنا ہی کرتے رہے, اتنا ہی کرتے رہے. وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور مجھے چلو پھر واقعہ بعد میں سنا دوں گا. تو حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا آپ کا گزارے کے لیے یہ کام ہوا. جب خیبر کے قلعے فتح کیے نا, جب خیبر کے قلعے فتح کیے, مال فے ہاتھ میں آیا, تو حضور علیہ السلام امیر ہو گئے. خیبر جب فتح ہوا اس کے بعد پیسہ بہت تھا حضور کے پاس. پھر وہ جو مال فے تھا, مال فے پر حضور علیہ السلام نے یا کہ یہ امبیسیڈر کے لیے ہے, یہ میرے گھر والوں کے لیے. اور جو میں نے آگے بتایا تھا کہ حضور 1 سال کا راشن جو ہے اپنی بیویوں کو ڈال دیتے تھے, وہ وہیں سے زرعی زمین سے جو آتا تھا ہر بیوی کو 1 سال کا راشن دے دیتے تھے. حدیث پاک کے مطابق 1 سال کا راشن جو ہے حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کے کوٹے میں جمع کروا دیتے تھے. اب بیویاں خرچ کریں اور آ جائے ان کا مسئلہ ہے, لیکن حضور, اس لیے میں اس بنیاد پر کہا کرتا ہوں اپنے گھر کا خرچہ دیکھیں اور کم از کم 1 سال کا راشن اپنے گھر میں ضرور رکھیں. اپنے بچوں کی فیسیں وغیرہ سب کچھ شامل کر کے ضرور رکھیں, کیونکہ کسی وقت میں انسان تھوڑا سا نیچے آتا ہے, سال تو صبر کر لے گا, نہیں تو وہ گھر والوں کو بھی پریشان کرے گا یار مصیبت پڑ گئی ہے, پیسے کوئی نہیں ہے, کیا گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا, کوئی سمجھ نہیں آئی کیا 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 ہے. اس لیے میں نے جو آپ کو فارمولا دیا ہے یہ حدیث پاک کے مطابق دیا کہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو 1 سال کا راشن اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کے بینک اکاؤنٹ میں یا اپنے گھر میں سنبھال کر رکھ سکتے ہیں, تاکہ ان کو یہ فکر نہ ہو کہ کیا کھانا ہے. 1 سال کا راشن, یہ حدیث کی بنا پر. تو وہاں پر مال فے جب آیا تو حضور علیہ السلام پھر کسی کی شادی بھی کروا دیتے تھے, کسی کو مکان بھی بنوا کر دے دیتے تھے, جو کوئی آتے تھے ان کو رزق کا بھی, ان کی روٹی کا بھی انتظام کر دیتے تھے, کسی کو کپڑے بھی دلوا, اپنے گھر والوں کو بھی دیتے تھے, اپنی اولادوں کو بھی دیتے تھے. اس میں سے سارا کچھ لگتا تھا, کیونکہ وہ وراثت نہیں تھی, مال فے تھا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد وہی مال فے, وہی مال جو تھا وہیں پر لگایا جہاں حضور لگاتے تھے. جس بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا فدق لینے کے لیے گئیں اور کہا کہ مجھے فدق کی مینجمنٹ دے دی جائے, فدق مانگنے کے لیے, فدق کی مینجمنٹ دے دی جائے. وہ وراثت ہے, وراثت نبی کی نہیں ہوتی, نبی کے مال کی وراثت نہیں تھی, جو تھا سب کچھ امت کے لیے تھا. وہ اہل تشیع حضرات تو بونگی مارتے ہیں نا, ان کا کون سا دین ہے, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ تعلق ہوتا ہے کتابوں سے. آپ صحابہ کرام کے دور میں تھے, آپ اہل بیت کے دور میں تھے, آپ نبی کے دور میں بھی نہیں تھے. آپ نبی کے دور میں کس ذریعے سے پہنچیں گے؟ کتابوں سے. جب کتابیں آپ کو پتہ لگیں گے احادیث کی کون سی ہے, کیونکہ پہلے نمبر پر قرآن آتا ہے, دوسرے نمبر پر احادیث آتی ہے, تیسرے نمبر پر فقہ آتی ہے. اس لیے ہم نے سب سے پہلے ذکر قرآن. قرآن میں تو رولا پڑ سکتا ہے جی ہم ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں, حالانکہ وہ ایک قرآن کو نہیں مانتے, ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ اس قرآن کو ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اس لیے انڈیا میں ایک وکیل نے مقدمہ بھی کر دیا تھا یہ قرآن ہمارے نہیں ہے بھائی, یہ قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ شیعہ تھا, وہ نہیں مانتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی جو احادیث کی کتب ہیں, جو ان کی مرفوع احادیث ہیں, جو سند اور راوی کے ساتھ سرکار تک پہنچتی ہیں, اس کے وجہ سے ہمارے اصول بنتے ہیں, قانون بنتے ہیں. جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک میں بھی سنا رہا تھا نا کہ حضور نے فرمایا کہ فرض, حلال اور حرام سب واضح ہے, قرآن نے جو فرما دیا ہے بالکل واضح ہے. اب اس میں کوئی بندہ کیلو کال نہیں کر سکتا. کہا نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, یہ کرنا ہی پڑے گا. آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ کہیں کہ میری جان چھوٹ جائے, میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا, آپ مجرم ہے رب کے. جس نے آپ کو زندگی دی ہے اس کے لیے اگر آپ جھک نہیں سکتے تو بس اپنا ٹھکانہ جنت میں کرنا ہے, کیونکہ میں جہنم سے ڈرنے والا تھوڑی ہوں.
میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں جہنم سے ڈراؤں، میرا دل کرتا ہے کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں کر لیں، کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں نا، مصیبت ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے۔ اس لیے میں تو آخری دم تک، جب تک میرے سانس میں سانس ہے، میں نے آپ کو سمجھا کر لگانا کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس سے پہلا کوشچن میں نے کیا کیا تھا پروڈیوس آپ کے دماغ میں؟ آپ کے دماغ کو ایک مجاہدہ کرنے کے لیے میں نے دیا تھا کہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، جب بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے، عمل کرنا ہے، تو دل سے پوچھے کیوں کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ نے ضرور اپنے دل سے پوچھنا ہے۔ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نا کہ جس بات میں ذات شامل ہو جائے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جس بات میں ذات، میں نے جتنی ابھی باتیں کی، اگر میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے کر رہا ہوں، جو حضور کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دے۔ میرا یہی کام ہے بیٹے، میرا کام آپ کو اپنی طرف نہیں بلانا۔ یہاں جو بھی آتا ہے سیکھنے کے لیے آتا ہے، نہیں آتا بھاگ جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، قطعاً فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بیٹے جو ہمارا ہم خیال ہی نہیں ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے ساتھ اپنا ہم خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہمارا خیال ہی نہیں ہے تو وہ ہم خیال ہی نہیں ہے تو بھاگ جائے، جانے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا رزق ہمارے ذمے ہے، آ جائے گا۔ جو آپ کے ذمے میں، آپ کے دوست، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، جو رشتہ دار ہیں، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ کو مل کے ہی رہیں گے۔ جو مرضی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کو مل کے ہی رہے گا۔ آپ لاکھ کہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ کے ذمے ہے۔ یہ فیکٹری وہ چلاتا ہے اور مزدوروں کو پیسہ دینا اسی کے ذمے، کوئی بندہ نہیں چلا رہا۔ اگر آپ یہ کہنا کہ یہ ہمارا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فیکٹری کے بندوں کو مارنا نہیں چاہتا۔ بندہ مار دے تو فیکٹری کیسا چلے گی؟ اسی لازمی ہے گیا واسطے، ہم اس کے لیے لازمی ہے بیٹے۔ اگر ہم نہ ہوں تو پھر فیکٹری چلے گی؟ جیسے میں کئی دفعہ مثال میں سمجھایا کرتا ہوں، اور جن والدین کی اولاد نہ ہو انہیں کوئی ماں باپ کہے گا؟ کہے گا میرا باپ ہے، میری ماں ہے، کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جس کے پیر کے مرید ہی نہیں ہے اس کو کون کہے گا میرا پیر ہے؟ جس نبی کے ساتھ امتی نہیں ہے ان کو کون کہے گا یہ میرا نبی ہے؟ اور جس اللہ کے بندے ہی نہیں ہے اس کو کون کہے گا میرا اللہ ہے؟ ساڈا ہونا لازمی ہے، ہمارا ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ کارخانے میں ہم بھی تو چل رہے ہیں نا، شیطان بھی چل رہے ہیں، رحمان کے بندے بھی چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا جو مال فے تھا وہ لگاتے تھے کہاں پر؟ بیوی بچوں پر، امبیسیڈر پر، کسی کو مکان بنا کر دینے میں، کسی کو رزق دینے میں، اپنی اولاد کو پالنے میں، کسی کا قرضہ اتارنے میں، یہ حضور لگاتے تھے۔ اور حضور کی کیا شان ہے، حضور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جتنے حجرات ہیں، اسی کی کہتے ہیں سیدہ عائشہ کا گھر، سیدہ فاطمہ کا گھر، علی کا گھر کوئی نہیں کہتا، حضور کا گھر کوئی نہیں کہتا۔ ہماری مسجدیں ہوا کرتی ہیں، گھر عورتوں کے ہوتے ہیں، ہماری مساجد ہوا کرتے ہیں، گھر عورتوں کے ہوا کرتے ہیں۔ عورتوں کا کام ہے گھر میں رہنا، وہ ان کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کے نام ہی مکان ہونے چاہیے، اپنے نام نہیں رکھنے چاہیے، عورتوں کے نام دے دیں جو ان کا ہے۔ اگر ہر بندہ عورت کے نام لگا دے گا تو سب عورتوں کے پاس گھر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جتنی بیٹیوں کی شادی ہوگی گھر ان کے نام، گل سمجھ آ رہی نا؟ تو عورتوں کے نام ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ قانون اور رسول ایک ہی رکھ لیں۔ جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر ہر بندہ جو شادی کرنے لگا ہے خود جہیز بنائے تو لڑکی والوں کو بنانے کی ضرورت پڑے گی؟ تو ہر ایک کی بیٹی یا بہن بچ جائے گی یا نہیں بچ جائے گی؟ لیکن کتنا آسان اصول ہے، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ تیویاں نہیں ہوئے تو جہیز دینے پہ ہیں، منڈا بیانا ہوتا جہیز لینے پہ۔ کیسے بیوقوف انسان، کیسے بیوقوف انسان ہے! تھوڑا سا چینج کر دو، تھوڑا سا، پر ماں مردے کو چینج کرے تو چینج کرنا بڑی طاقتوروں کا کام ہے نا، عام آدمی تو کرتا ہی نہیں ہے۔ طاقتور والے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، عام آدمی یہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ ڈسکشن کرتے ہیں نا، ڈسکشن میں پھر جب ہم بیٹھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں ہاں بھی کس طرح کرنا ہے، آؤ بیٹھے۔ ہمارے یہاں پر ڈسکشن ہی نہیں کرتے، جو شادی کرنی ہوتی ہے نا کوئی ڈسکشن نہیں کرے، بلا کے کرے ہاں بھائی کس طرح شادی کرنا چاہیے، آپ کے رسم و رواج کیا ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، جہیز لینا تو کیسے لینا، کس طرح سے لینا، آپ کے گھر میں کمرے کتنے، جگہ کیا ہے، میں اگر آپ کو کیا کہتے ہیں فرنیچر دے دیتا ہوں، جگہ رکھنے کی ہے کہ نہیں ہے، کہ وہ بھی ضائع ہو جائے گا؟
کہاں پہ رکھیں گے؟ پیٹی دے دیں تو کہاں پر رکھیں گے؟ اس لڑکے کے لیے کمرہ کون سا ہے؟ اس میں الماری بنا دیں کہ پیٹی لے دیں؟ ڈسکس تو کرو. تو غلط سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ بیٹے آپ کو سمجھدار بنا رہا ہوں نا کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا پہلے دیکھو تو صحیح جس گھر میں بیاہ رہے وہ آپ کرائے کے مکان پہ رہتے کیسے رہتے ہیں. اگر کرائے کے مکان پر رہتے ہیں دونوں پارٹیاں مل کر جو 10-10 لاکھ روپے لانا جی کرایہ لے لو مکان ہی لے لو. پاگل دے پتر نہ ہوں تو کھوا مار چھڑتے ہیں مکان نہیں لیتے پھر ساری زندگی کرائے دے اتنے رلتے رہتے. اچھا اس میں آپ بتائیں مجرم کون ہوگا؟ مجرم کون ہوگا؟ دونوں پارٹیاں جو یہ کر رہے کہ مستقبلی سوچ رہے کہ ہم نے مستقبل میں کیا کرنا ہے, ہمارے لیے یہ بہت اچھا ہے, کر کیا رہے ہیں؟ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کھانا اور چلے جانا. شادی پر آپ اپنے ایمان سے بتائیں, میں سوال جو پروڈیوس کیا ہے, اچھا یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ شادی پر کیا لینے جاتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو الفاظ دیے تھے کہ جب بھی آپ نے کہیں جانا ہے, برات پر جائیں یا کہاں پر, آپ نے دل میں ارادہ کر کے جانا ہے میں نے دونوں لڑکے اور لڑکی کے لیے دعا کرنی. آپ نے اس نیت سے جانا. کس نیت سے جانا ہے؟ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کا ایمان بچے اور جس مقصد کے لیے ان کی شادی ہے جو شریعت کے مطابق ہے ان کو وہ اولاد ملے, یا اللہ مہربانی ان پر فرما. آپ نے اپنے دل میں دنیا داری لے کر نہیں جانی. پاویں دنیا داری آپ کے دل میں ہوگی لیکن آپ نے جو میں خیال پیش کر رہا ہوں نا اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. جانا تو بیٹا ہوتا ہی ہے لیکن آپ نے اپنی نیت لے کر جانی کہ بھئی میں کس لیے آ رہا ہوں, کس وجہ سے آ رہا ہوں, یہ آپ نے اپنی نیت لے کر جانی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ پیسے آگے نا بہت امیر, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابی جو تھے وہ 1 دینار چھوڑ کر وصال کیا انہوں نے. حضور نے فرمایا ایک داغ ساتھ لے کر گیا. ایک صحابی نے 2 دینار چھوڑ کر دنیا سے گئے, کہا 2 داغ لے کر گیا. حضور کو پسند نہیں تھا کہ کوئی مال چھوڑ کر جائے. حضور کا یہ تھا مال چھوڑنے کا مطلب اس کے پاس, اس کی بیوی کے پاس ہو, اس کا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو اس کے پاس, جو اس کی بیوی کا یا بچوں پر گایا ہوا وہ نہیں ہے. اپنی چیزیں فٹافٹ بانٹ دینی چاہیے کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. جو اس کا ہے تو اس کے پاس. اس لیے آپ نے فرمایا 2 داغ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و وثنا کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے. وہ بعض اوقات آتا ہے کہ آپ کی پتہ کیا زرا تھی کیا تھی وہ بھی یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, تو حضور چھوڑ کر نہیں گئے, ہمیں سمجھا کر گئے دنیا میں سے کچھ لے کر نہیں جانا, سب کچھ چھوڑ کر جانا. اور میری دلی دعا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں میرے نام پر نہ کوئی مکان ہو, نہ میرے ڈاکومنٹس میں کوئی موٹر سائیکل ہو, نہ کوئی اور چیز ہو. میرے ڈاکومنٹس میں نہیں ہونی چاہیے. اولاد کے ڈاکومنٹس میں ہو, مجھے کوئی لینا دینا نہیں. میرے ڈاکومنٹس میں نہیں ہونی چاہیے. میری چیز کوئی اس دنیا میں نہیں ہونی چاہیے میرے نام کی, میرے ریکارڈ. یہ میری دلی خواہش کہ میں جب جاؤں دنیا سے تو یا اللہ مہربانی فرمانا میں پہلے ہی ساری چیزیں بانٹ کر جاؤں. اپنے پاس رکھنے والا ہوں ہی نا. یار سرکار نو منہ دکھانا ہے نا تو کہاں گے سرکار تھوڑی جیسی کتنی ضرور تھی. میں کہنا جس دور میں بک جائے فقیروں کی کمائی, لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور میں فقیروں کی کمائی ہم نے ہے بچائی. اسی بچاواں گے نا یار. اے کیوں ہے کہ میرا نبی ساڈے نہیں روندا رہا تے اسی کدی اگے ود کے سرکار دے انج کر کے آنسو پوچھ کے نہ کہ سرکار ساڈی وجہ خوشی لو. آپ بھی تو ان لوگوں میں شمار ہونے چاہیے نا جو سرکار کو خوش کرنے والے ہوں. ایسا تو اپنے دماغ میں رکھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے حلال اور حرام بالکل واضح ہیں, بالکل واضح ہیں, اس میں کوئی 2 نمبری نہیں. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشکوک سی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشکوک سی. مثال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں پر گو سمجھتے جانور, وہ انج گھما کے اتنے سٹیا جاتا تو پھڑ لینا دیوار میں, پتہ ہے نا. اچھا گو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, وہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے, اور پوچھا کیا پکا ہوا ہے, کیونکہ حضور کو دسیا جاتا ہے سرکار ہے پکے ہے, تاکہ اگر وہ کھانا چاہیں تو کھائیں, نہ کھانا چاہیں تو نہ کھائیں. حضور کو بتایا کہ یہ گو پکا ہے. حضور نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا, آپ لوگ کھائیں. سب نے وہ کھایا, حضور نے نہیں کھایا. ہم لوگوں نے جو حنفی مسلک والے ہیں وہ کہا کہ گو کھانا مکروہ ہے, اچھا نہیں ہے, میرے نبی نے پسند نہیں کیا. اب میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی میوہ جات کھا لیں, مونگ پھلی کھا لیں, اور چلو گوجے کھا لیں, اخروٹ کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں, حلال ہیں. لیکن جہاں پر حضور نے کچھ فرما دیا نا کہ یہ پسند نہیں کیا,
تو ہم نے کہا یار ہمارے لیے یہ مکروہ ہے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور مکروہ میں بھی آتا ہے مکروہ تحریمی آتا ہے، مکروہ تنزیہی آتا ہے. مکروہ تحریمی آتا ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے نا، حرام کے قریب، اسے ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی، جس میں دلائل زیادہ حرام کے قریب ملتے ہیں. اور جو حلال کے قریب ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے. لیکن عام بندہ بیٹا یہ جج نہیں کر سکتا، اس کے لیے پوچھنا پڑتا ہے کہ میرا یہ عمل کس طرح سے اور کس وقت ہے، کیسے معاملہ ہوگا. اس لیے عام بندے کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو میں کر رہا ہوں. مثال ایک بتا، ایک بندہ کیا کہتے ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. جب میں اس کے پاس گیا تو وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم نمازیں نہیں پڑھ رہے؟ کہنے لگا نمازیں میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرا غسل لازم ہے اور ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، میں جا بھی کہیں نہیں سکتا. میں نے کہا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ تیمم سے پڑھو. مٹی کا وہ لے کر ایسے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لگائیں اور یوں کر کے سارا ہاتھ یہ مل، یہ ہو گیا ایک. پھر دوسری دفعہ ملے تو یہ ہاتھ اینج کر کے پاؤں اینج گھما لو، اینو اینج کر کے اینج گھما لو، سارے یہ چھو گیا. وہ مٹی یا پتھر سے آپ نے پہلی ضرب جو یہاں پہلا جو ایسے گھمایا ہے، کیونکہ اتنے مٹی تو ہونی نہیں کہ ریتے کرنے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب آپ نے وہ لگایا اور یوں کر لیا سارے چہرے پر مل لیا، یہ ہو گیا پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ پھر لگانا. جب آپ نے وہ پہلے لگانا اینج نہیں ملنا، جو وہ سٹیپ ختم ہو جائے گا. وہ ایسے لگانے کے بعد ڈائریکٹ اینج لانا، ٹھیک ہے. دوسرے سٹیپ پر آپ نے یہاں سے لا کر یوں کر کے یوں کر لیں، ادھر سے لا کر یوں کر لیں، تو یہ ہو جائے گا آپ کا تیمم. سیکھنا چاہیں گے تو 2 منٹ میں سکھا بھی دے گا، ویسے اتنا ہی بہت ہے. جب تیمم ہو جائے پھر غسل بھی ختم، وضو بھی ختم. جتنی دیر تک آپ کو پانی نہیں ملتا یا پانی کا استعمال آپ کے لیے نہیں ہے، آپ تیمم سے نماز پڑھے بھاگ نہیں سکتے. آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے، آپ کا کچھ بھی ہوا ہے، آپ کا ہارٹ کا آپریشن ہو گیا ہوا ہے، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے. آپ ہوش میں ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے ہاتھ کام نہیں کر رہے کہ آپ تیمم کر سکیں، تو کسی اور کو کہیں مجھے تیمم کروا دو، بھاگ نہیں سکتے. فرض ہے یہ، میں نے اس لیے بتایا کہ تیمم کرنا بھی ضروری ہے. جہاں پانی نہ ملے وہ غسل کے لیے بھی کافی ہوگا. کپڑے بھی آپ کے ضروری نہیں اتارنا، کیونکہ دھونے کے لیے تو ہے ہی نہیں، دھو سکتے نہیں ہیں، وہاں پر کیسے اتاریں گے؟ اسی سمیت نماز پڑھیں، اسی سمیت نماز پڑھیں. قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے، تو پڑھ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم لوگ جب ایسا ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ کسی کو جب آپ نے سمجھانا ہو تو ضرور سمجھائیے گا کہ یار تیمم کر کے نماز پڑھو. آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، کیونکہ پیچھے میں نے بیان کیا تھا وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. پھر دوسری بات بیان کی تھی کہ غسل کن چیزوں پر فرض ہو جاتا ہے، اور غسل میں کیا کیا، یعنی قرآن والا اور مسجد والا کام نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے اور مسجد میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. باقی جو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. میں نے یہ تیمم کا تھوڑا سا بیان کر دیا کہ آپ کی مٹی بھی آپ کو پاک کر دیتی. آپ کے دل میں منی لگی ہے، کپڑے میلے ہیں، کہ چلے جو مرضی ہے باڑ میں جائے، آپ نے نماز پڑھنی، بھاگنا نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ ایسے کیوں. بعض اوقات ہوتا ہے نا دانتوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہم جا بھی نہیں سکتے، پانی بھی نہیں استعمال کر رہے، کوئی پر فرق نہیں پڑتا. آپ نے نماز پڑھنی. وہ ہم کہتے ہیں نا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جسے پتہ نہ لگے قبلہ کس طرف ہے تو پھر جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی اللہ، جدھر منہ کر لے سر اللہ ہی اللہ. تو اس لیے ہم نے چھوڑنا کچھ نہیں ہے، ہم نے چھوڑنا کچھ نہیں. تو میں نے آج کا ایک کویسچن مارک آپ کو دیا آپ کے اندر داخل کرنے کے لیے. میرے خیال سے یہ داخل ہو جائے گا آپ کے اندر. سوال کیا تھا؟ کوئی بھی عمل کرنا ہے تو دل میں نیت بنانی کرنے کیوں لگا، یہ آپ نے ضرور سوچنا ہے. اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. کل میرے بیٹے کا نکاح ہے، اس کی 20 سال عمر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ انسان کو جیسے روٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو عورت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد عورت کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور روٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیٹ آورز میں شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا خیال ہے. اس لیے میری کوشش یہ تھی کہ اس کی شادی ذرا جلد کر دوں. اس لیے کل اس کا نکاح ہے. برات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے برات لے کے جانی نہیں ہے،
بلکہ میں نے تو لڑکی والوں کہا کہ ایک ہی جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں, ولیمہ اکٹھا کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ آئیں. میں کہا ٹھیک ہے, پھر آپ ہمیں دعوت دے کے آپ کی لڑکی کی شادی پر آتے ہیں, برات لے کر نہیں میں نے آنا, کیونکہ میں نے تو ممبر رسول پر کہا تھا میں ایک دن کی شادی کروں گا. میں اب بھی وہیں پر ہوں, میں ایک دن کی شادی کروں گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں برات لے کر نہیں جا رہا, کیا کرنے لگا ہوں, میں ان کی لڑکی کے نکاح پہ جا رہا ہوں, رشتے دار ہے نا, میں ان کی لڑکی کے نکاح پہ جا رہا ہوں, منڈا اپنے نال لے جائیں گا, اس نکاح پڑھا کے لایا وہاں. میرے لیے نہیں, میرے لیے نہیں. مجھے کہتے دوستوں کے ساتھ لے, میں کہ لینا نہیں, میں آپ ہی آواں گا. مینو کہ تھوڑ کے در برات چھوٹی کہ وڈی ہے, مینو کیا لینا دینا, مجھے دعوت دے میں آ جاتا ہوں. بیٹے لڑنا پڑتا ہے نا حالات سے, ہم لوگ لڑتے نہیں ہیں, ہمارا کام یہ ہوتا ہے. دوسری میں نے جو رکھا تھا, میں نے کہا تھا کہ لڑکے کے والدین کو بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا, کوئی چیز آپ نے تحفے میں نہیں دینی, ٹھیک ہے نا. تیسری بات میں نے رکھی تھی جہیز ہم خود بنائیں گے, آپ جہیز نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ایک بیڈ ہم دے دیتے ہیں, میں کہا نہیں بیڈ بھی نہیں دینا. پھر ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا, میں نے کہا بھائی وری ہم پر نہیں آتی لڑکے والوں پر, آپ بنا لیں, آپ کا کام ہے, یہ میں آپ کو سونپ دیتا ہوں. انہوں نے شکر کہتا کہ تو سانو دیتا سو, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں کیا کروں. میں کہا چلو یہ کر لو, کیونکہ ہم پاگل کہنے سے پاگل لگے ہیں. وری بنا دے منڈے والے تو جہیز بنا دے کڑی والے, کیسی دنیا ہے یار. او یار اگر ہمارے گھر میں جب لڑکی آ جائے تو جو شریعت کے مطابق ہے گرمی سردی کے کپڑے ہم دیں گے, وری لے کے آنے کی ضرورت کیا ہے. جب آج ہو گئی تو گرمی سردی کے کپڑے ہم دیں گے, وری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کس نے کہا تھا؟ ہے اچھی چیز, ایک بار میں آپ کو بتاؤں, ہے اچھی چیز جب آپس میں ہم بغیر قرضہ پکڑے کے کام کر لیتے ہیں نا, تو 5-5 6-6 سال بچے کپڑے نہیں سلاتے, کیونکہ وہ کام کر جاتے ہیں. یہ ان کا فائدہ میں نے بتا رہا ہوں. لیکن اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم کر لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے نہ برات نہ جہیز, ایک دن کے لیے کوشش کی, اور اس کے بعد کہا کہ مکلاوا بھی ہم لینے نہیں آئیں گے. وہ اکثر جاؤ نا مکلاوا لے آتے, نال ہی کچھ کل بھی چھڑ دے رہے. میں کہ یار ہم نے وہ بھی نہیں کرنا. اب میں نے بتایا میں نے کس کو بچایا, یہ نہیں وہ کر نہیں سکتے, وہ کر سکتے ہیں, پر میں کروانا نہیں چاہتا. میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کروانا چاہتا, میرا دل نہیں کرتا. میرا دل کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے امیر دل کا کیا ہوا, دل کا امیر. اسے یہ نہ کہنا جیب پیسے نے, جیب پیسے نہ بھی ہوتے سے دل دے امیر ہے. اللہ کا شکر ہے, پیسہ ہونا امیری نہیں ہوتا, دل ہونا امیری ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو دل دے سی امیر ہاں, اسی کہ نہیں چاہیے. ان کو ماننا پڑا اس بات کو, کیوں کہ ہم نے یار لڑکے والے بھی گل نہ منا سکتے ہیں. گل تھی لڑکے والے ہو, تم منا سکتے ہو نا. اگر لڑکے والے نہ بولے تو چور نے مال کھانا چاہتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا تھا, شادی وہ ہونی چاہیے جس پر دونوں دڑوں پر کوئی قرضہ نہ ہو, دونوں دڑوں پر کوئی قرضہ نہ ہو. شکر ہے ہم نے کوئی قرضہ نہیں پکڑا, کوئی قرضہ پکڑ کر شادی نہیں کر رہا. اللہ کا شکر ہے نا, نبی کی حدیث سامنے ہو تو قرضہ پکڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جتنے دوستوں کو جن کو میں نے دعوت دی ہے کہ آپ نے ولیمے پر آنا ہے, ان کو کہا ہے سلامی نہیں ہوگی, آپ لوگوں سے آپ نے صرف کھانا کھانے آنا ہے. ولیمہ کی دعوت سنت ہے نا, آپ نے صرف کھانا کھانے آنا ہے, آپ سے کوئی پیسہ نہیں چارج کیا جائے گا. آندے اور جو کرے گا وہ مجرم ہے, میرے حکم کو مان ہی نہیں رہا, یا میری جیب میں پان کی کوشش کرے, یا اودے کی کہتا ہے پتر دے پان کی کوشش کرے. میں اور بتاتا ہوں, میں نے اپنے بیٹے کو 1 لاکھ روپے ویسے دے دیے, میں کہ اپنے پاس رکھنا, اگر بہنوں نے مانگا اس کو بھی دے دینا, اگر وہاں پر کوئی ضرورت پڑی وہاں بھی دے دینا. تم نے ہمیشہ بڑا بننا. وہ اس لیے دیا تاکہ وہ بڑا تو رہے, پتہ لگے ابو نے میرے نال پیچھے کھڑے ہیں. یار باپ پیچھے کھڑے ہوں تو کوئی کام نہ کوئی ہونا چاہیے. تو ایسے مرے اسی چاہتے ہیں. اب میں جو آخری پوائنٹ دینے لگا ہوں, میری شدید ترین خواہش ہے بیٹے, یہ جو نکاح کا ہوتا ہے مسئلہ, اس میں میری شدید ترین خواہش ہے کہ دونوں کا ایمان بھی بچے, اور دونوں کو اللہ کریم وہ اولاد دے جو نسل در نسل ایمان والی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے ساتھ کھڑی نظر. اب میری نیت سمجھ گئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کی مہربانی ہے, آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد آپ کو سمجھانا بھی تھا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں, اس دور میں کر رہا ہوں. آپ یہ کہیں کہ کوئی ہوتا نہیں ہے, مولوی کر رہا ہے, چلے پیر کر رہا ہے, مولوی پیر کر رہا ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا نقصان ہو.
کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کا وقت بھی ضائع ہو. میں کسی کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. کوشش یہ کرتا ہوں کہ اچھا کروں اور اچھا کسی کو چیز چھوڑ کے جاؤں, ریکارڈ میں میرا نام ہو. جیسے آگے میں کہتا ہوں حضور مسکرا کے ملے, واہ کام کر کے ہیں نا. ایک حضور کی مسکراہٹ کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے کہ ان کو مسکرانے پر مجبور کر سرکار تاڑے واسطے. اسی کوئی بھی کام کرنا ہے خیال کر لینا ہے کس لیے کرنے لگا. کچھ بھی کرنا ہے. یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں, میرا دل کرتا ہے یہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والے ہوں. دل کرتا ہے شدید ترین خواہش ماں باپ کا ادب کرنے والے ہوں. ان کے اندر سے ماں باپ کی محبت نکلے, ماں باپ کے خلاف نہ چلے. اگر ماں باپ غریب بھی ہیں تو کہے ہمیں کھانا چاہیے نہیں. وہ اکثر ہم کہانیاں سنتے ہیں نا, کہانیاں موٹیویشنل کہتے ہیں اسپیچ سنتے ہیں نا, کہ وہ ماں تھی, ماں اور بچے 5 تھے, ٹھیک ہے, سیب وہ کہتے ہیں 5 تھے تو ماں نے کیا مجھے تو چاہیے نہیں. ایسا ہی ہے نا کوئی ایسا واقعہ ہے مجھے سیب پسند نہیں ہے. تو ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا, صرف موٹیویشنل اسپیچ نہیں سننی, اپنے اندر کبھی کر کے بھی دکھاؤ نا کہ یار میں چھڑیا سا, میں کیا میں نے نہیں چاہیے, میرا دل نہیں کر رہا کھانا کھانے کو. میں آگے بتاتا کہ جب میرے دل میں آ جاتا نا, میں کھانا کھا رہا تھا, دال چاول کھا رہا تھا, تو بھوک لگی ہوئی تھی, دل کر رہا تھا اور کھانے کو. تو حدیث یاد آ گئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھوکھا رہنا چاہیے, اینا کھاؤ جنا پیٹ تھوڑا جا بھوکھا رہے. تو بیٹے میرے نے کہا ابو کھانا اور لا دوں. میں کہا پورے دل تے کر رہا ہے, ان حدیث سامنے آ گئی کی کر, ورنہ میں کھا لیتا, لیکن جب حدیث سامنے آ گئی پھر نہیں کھایا گیا, پھر وہیں پر وہیں رہ گیا. میں کہا نہیں یار ابھی پیٹ میں جگہ ہے, بھوک تھوڑی محسوس ہو رہی ہے, لیکن اس سے گزارا ہو جائے گا, اس لیے نہیں کھانا. وہ میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ صحیح وہ ڈینڈی والے 3,000 روپے لیتے ہیں شرٹ کی سلوائی کرنے کے لیے, اور اس سے سلواتے ہیں. پہلے میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے دل میں خیال میں فقیروں کو کیا کام ہے ایسے سلوانا. میں نے کہا نہیں کھلوانا. پہلے کہ میں سلوا سکتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں سلوانا, کیونکہ اب دماغ میں آ گیا نا فقیروں کا کیا کام, جڑے مرضی کپڑے چلے سانو فقیر ہی کہنا, اگلے سانو کہڑا کچھ نے کچھ کہنا ہے. اس لیے میں نے کہا نہیں یار ایسے بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی جب دماغ میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا پھر میں اس کو دیکھتا ہوں خیال آیا کہڑا ہے. اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہر عمل کرنے سے پہلے, بات کرنے سے پہلے سوچ لے کیوں, تو خود بھی کرتا ہوں کہ کیوں, وجہ. اگر میں آپ کو وقت دیتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں, میں جس کو بھی وقت دیتا ہوں, جو میرا وقت لیتا ہے, میرے لیے وقت دینا عبادت ہے. وہ میں اس پر کوئی احسان نہیں کرتا, بلکہ میرا وقت دینا عبادت ہے. مجھے ملا ہی وقت ہے تو میں کسی کو دے کیا سکتا ہوں وقت. جیسے میں آپ کو وقت اگر کوئی دیتا ہے, مانگتا ہے, تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کسی نے مجھ سے وقت مانگا, تو میں اس کو وقت دیتا ہوں, اس لیے کہ میرا وقت دینا بھی عبادت میں شامل. اسی طرح میں لفظ کریٹ کرتا ہوں, ٹینشن عبادت کا دوسرا نام ہے. کیا میں نے کہا ہے, ٹینشن عبادت کا دوسرا ہی نام ہے. ٹینشن آئے گی تو صبر شکر کریں گے نا تو عبادت بنے گی. اس لیے کبھی ٹینشن کو بڑا نہیں لینا, ٹینشن کو لینا عبادت. جیسے ٹینشن آ جائے تو آپ نے کہنا عبادت کا کام شروع ہو گیا. جیسے بیماری آ جائے کہیں یار شروع ہو گیا ٹائم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے مہربانی, کوئی ایسی بات نہیں کہ کام ہو نہ سکے. یار چھوٹی چھوٹی گلیں کرنا کرنیاں ہوتی ہیں, اس باتوں میں آپ کا تزکیہ نفس کرنا بھی ہوتا ہے, آپ کو بات سمجھانا بھی مقصود ہوتا ہے, اپنی کہانی بھی بیان کرنی ہوتی ہے, حضور کا سمجھا کر کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح چلیں تاکہ حضور آپ سے راضی جائیں. اور دعا وہی ہے میری, ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے, ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا کر اللہ کا دیدار کرتے نظر آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.